سب سے اہم تبدیلی DGISI ندیم احمد انجم کی بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ بھی بالآخر بڑے بے آبرو ہو کر شاید نکلنے جا رہے ہیں. یہ آئے تو انہوں نے اس وقت سیکرٹری کو کہا کہ بھائی بڑا خرچہ ہو گیا الیکشن میں تو کمانا ہے. تو اس نے کہا بھائی میں آپ کو تو نہیں کما کے دے سکتا نا, دوائیوں میں, انجیکشن میں, ہیلتھ میں تو پیسہ کمانا, اور اس طریقے سے دوائیوں میں تو بہت ٹف کام ہوتا ہے. تو جب یہ باتیں کی تو وہ پیچھے لگ گیا کہ اس کو چینج کرو. 2-3 مرتبہ گیا وزیر اعلیٰ کے پاس. وزیر اعلیٰ نے کہا یار کہ عبداللہ نورسی تو بڑا نائس بندہ ہے اور اکا دکا ایسا کوئی سیکرٹری ہے جس کے پر کوئی تہمت نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے کہ یہ کوئی پیسے ویسے لیتے ہیں, تو اس کو ہیلتھ ہے, ہم ہیلتھ ایجوکیشن پہ تو میرا خصوصی فوکس ہے. اچھا وہ کیا کرتا ہے, وہ جاتا ہے سیکٹر کمانڈر کے پاس. سیکٹر کمانڈر سے پاس جا کے کہ بھائی سیکٹری میرا خیال نہیں رکھ رہا. اچھا سیکٹر کمانڈر پھر سیکٹری سے بھی ملتا ہے. سیکٹری کہتا ہے کہ یار میرا گناہ یہ ہے کہ میں کھلا نہیں رہا, لہٰذا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ابھی میں پیسے دینا شروع کر دوں دوائیوں میں, لوگوں سے جو لگائے ہوئے ہیں ان سے بھتہ فکس کروا دوں, پھر مجھ سے اچھا کوئی سیکٹری نہیں ہوگا. لیکن میں نہیں کرنا چاہتا اس پہ, اس میں کمانا ہے کسی اور کو لے آئے. تو جو آئے ہوئے ہیں ڈی جی صاحب ہیلتھ کے, ان کی اچھی شہرت ہے. امین مندوخیل صاحب کی امید ہے ان کے ساتھ بھی ان کا اچھا کام ہوگا. تو بخت محمد کاکڑ کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ وہ کچھ پروو کریں, اور یہی ہے. ہیلتھ میں کمائی شاید اتنی نہیں ہے, لیکن اس میں عزت بہت ہے اگر آپ کام کریں گے, اس میں خدمت بہت ہے اگر آپ کام کریں گے, اس میں دعائیں بہت ہیں اگر آپ کام کریں گے, اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اب آپ پر ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں ذلیل وہ چاہتے ہو یا خود کو بنانا چاہتے ہو. یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ یہی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے زور پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ سیدالونی کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا کہ دے رہا ہے. حافظ باسط, حافظ ماجد بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے اریگیشن میں, دوسرے بھائی نے چارج ہی نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ چینج نہ ہو جائے دوبارہ. اب وہ اربپتی بن گیا ہے, کمیشن نکالو. پھر آتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ, بلوچستان کارڈ پہ وہاں پہنچے. بلوچستان میں قانون یہ چیزیں بس نام کی ہے, کسی پر عمل درآمد. ادارہ آتا ہے آپ کو کسی بھی وقت اٹھا کے لے جاتا ہے, کوئی کیس بنا کے دہشت گرد بنا دے, کوئی نہیں. لاپتہ ہو جاتے ہیں, ادھر ایک فراڈیا لاپتہ کمیشن بنایا ہوا ہے, اس میں ایک کرپٹ ترین شخص بٹھا دیتے ہیں. وہ جو پہلے ہائی کورٹ میں انسان ڈائریکٹ جاتا ہے وہ راستہ بھی بند ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ کا تو کمیشن میں کیس چل رہا ہے. یہ اب ہم کہے کہ یار چیف جسٹس بلوچستان سے آیا ہے, یہ تو بڑا, اس کے پیچھے تو بلوچستان والے کہہ رہے تھے ہمارے چیف جسٹس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اس کا ڈومیسائل بلوچستان سے ہے, تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. یہ زیادتی تھی. آیا کتنے بلوچستان کے معاملات اس نے دیکھے, کتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن, باتیں اس کی کرو, دکھاؤ. ہر ایک ہیومن رائٹس وائلیشن چیمپئن بنا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ وہی ریزن دے رہا ہوتا ہے. کیا نہیں ہوا اس کے طور, کون سی وائلیشن نہیں ہوئی ہے اس کے طور, کون سی, ہر حوالے سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی. اسمبلیوں کی خرید و فروخت ہوئی, لوگوں کو زندگی اجیرن بنا دی گئی, پورے خاندان اٹھائے گئے. موصوف کو نظر نہیں آیا. ہیومن رائٹس وائلیشن میں سے اچھی تقریر کوئی نہیں کرے گا. مجھے تکلیف ہوتی ہے, ہر 2 نمبر کام میں سیاستدان کراؤ بلوچستان کا کوئی چہرہ پیش ہوگا, ججوں کراؤ بلوچستان والے پیش ہوں. سب سے پہلے کوئی فضا بنانی ہو, سب سے پہلے لوٹا کرے سی بلوچستان کی شروع ہوتی ہے. کہیں کا تو نہیں چھوڑا نہ ہمیں کسی جج نے. جو جرنیل یہاں سے آتا ہے کہ بلوچستان کا بڑا ہمیں درد ہے, جو وہ گئے تو یہ درد ہے آپ لوگ. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ بہت بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں, جس میں سب سے اہم تبدیلی DGISI ندیم احمد انجم کی بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ بھی بالآخر بڑے بے آبرو ہو کر شاید نکلنے جا رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی تبدیلیاں, شاید ان کی تبدیلیوں کے بعد شاید کچھ مزید تبدیل بھی ہو جائے. سب سے پہلی بات کرتے ہیں, پھر میں کیونکہ چیزوں کو کانٹیکسٹ میں بلوچستان میں ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے,
तो फिर बताता हूँ, उसको उस पैराडाइम में नेशनल लेवल पे भी जाते हैं और फिर बलूचिस्तान लेवल पे भी जाते हैं। तो DGISI साहब नदीम अहमद अंजुम और DGC फैसल नसीर, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा वक्त बलूचिस्तान में गुजारा। अच्छा, ये जब लगाए गए, एक सहाफ़ी थे नदीम अहमद अंजुम यहाँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था अपनी स्टडी कंप्लीट करके क्वेटा शिफ्ट हुआ था, तो ये उस वक्त IGFC से हट चुके थे, इनको गालिबन इधर स्टाफ कॉलेज में रखा हुआ था वगैरह वगैरह। तो उस वक्त ये यहाँ पर थे और फिर फैज़ हमीद उस वक्त खास थे और कहा यही जा रहा था कि DGISI को ये ढूंढ रहे हैं। तो एक सहाफ़ी है, मुझे उस वक्त उन्होंने कहा था कि यार ये बंदा जो है ना, ये देखना, ये लग जाएगा, ये है तो फौज का वो, लेकिन ये लॉजिक मानता है या टेबल टॉक का करने का आदी है, ये वो। तो मेरा इसके साथ इंटरेक्शन उस वक्त तक नहीं था, तो मैंने कहा ये वो भी एक क्रेडिबल सोर्स था, सहाफ़ी था, वो देखता था, उसको उससे अच्छी मरासम भी थे। तो मैंने कहा ये कह रहा है तो ये ठीक होगा। अच्छा, जो फैसल नसीर है वो हो, क्योंकि इनकी फौज के अंदर इनकी जो विंग है इंटेलिजेंस की, तो उसके अंदर का था, तो वो हमेशा ही टफ एरियाज में रहा। उसके बारे में बताते हैं, जब वो कर्नल था तो यहाँ पे बलूचिस्तान में कर्नल उमर के नाम से उस वक्त ये इंसर्जेंसी, जो बलोच इंसर्जेंसी थी, ये पीक पर थी, ये कत्ल वारत, ये टारगेट किलिंग, शायद शाम के बाद निकलना यहाँ आज़ाब हो जाता था। तो उस वक्त वो यहाँ पर होते थे और कहते थे खुद ये ऑपरेशन को लीड करने का आदी था, तो कर्नल उमर के नाम से जानना जाता था। मुझे कैसे याद है, अब जो वो दौर था उस वक्त तो हम बच्चे थे, तो हमें इतना चीज़ों का नहीं पता होता था। वो यूं हुआ जब ये नोशकी, ये पंजगूर में वाक़यात हुए थे और यहाँ से इन्होंने सेक्टर कमांडर सिटी को चेंज किया और कहा है यहाँ पे आए हैं वो पुराना जो कर्नल उमर के नाम से जाना जाता था फैसल नसीर, वो आया है। तो उस वक्त हमने कहा भाई ये कौन है, तो कहा ये बड़ा सख्त बंदा है, ये जो है ना हर वक्त बस ऑपरेशन इस तरह लगा होता है। तो ये आ गया, कहते हैं कि इसने रिलीविंग भी नहीं दी सही तरीके से और ये इसको कहा गया रिपोर्ट करो क्वेटा। तो ये कुछ महीनों के लिए आया, यहाँ पर आया। उस वक्त सेक्टर कमांडर ISI का जो यहाँ पे होता था IW का, वो कोई गोंदल साहब होते थे। तो उस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि ऑपरेशन का आदी होता था, तो वो जो गोंदल के बारे में कहा जाता है वो इतनी इंटरफेरेंस नहीं करते होते थे और ये ऑपरेशन करता था तो वो उसको इत्मीनान में ही नहीं लेता था। तो काफ़ी इसकी शिकायत भी शायद उसने की कि भाई ऐसे आप इत्मीनान में नहीं लेते, ऑपरेशन करते हो। ये कहता था नो, बस करना है तो करना है। अच्छा, फिर किस्मत पलटती है। वो नदीम अहमद अंजुम, उस वक्त IGFC एक ही होता था, ये यहाँ से जाता है, फिर कराची में एक कोर कमांडर लगता है, वहां से फिर ये DGISI बन जाता है। अब फैसल नसीर, ये आजकल फैसल वावडा बड़ा इसका जो है ना एस्टेब्लिशमेंट का खास बना हुआ है, उसके पीछे भी यही फैसल नसीर नजर आता है, क्योंकि इसने वो MQM के दौर में जो बिल्कुल बैन लग गया था, तो ये कहा जाता है कि फैसल नसीर उस वक्त कराची में था। वजीरिस्तान में भी इसकी खिदमत के बारे में बताते हैं, तो मतलब कहते हैं मैन ऑफ एक्शन। तो ये चीज़ उससे ज़रूर है कि ये कहीं उस चीज़ में बिल्कुल ऑपरेशन वगैरह या एक्शन वगैरह का है, इसमें ये ज़रूर उससे इख्तलाफ किया जा सकता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, क्योंकि ऑपरेशन होता तो ज़ाहिर बात है आम आदमी भी दर्द में आता है। और दूसरा, अगर आप फोर्सेस भी हैं तो एक तरीका है, ये तो नहीं है कि आप मारधाड़ शुरू कर दें। तो इनकी फिर यही ऑपरेशन। बाकी खुदा जानता है कि कितने हकीकी जैनमन लोग हुए, कितने बेचारे, वो क्या कहते हैं इनकी फौज की ज़बान में तो कहते हैं एक कलेक्टिव डैमेज के भाई, उसमें जो है ना मासूम भी आ गया। जिस तरह कहते हैं कि सूखी के साथ साथ जो है ना वो दूसरी जो सूखी नहीं होती लकड़ी, वो भी जो है ना जल जाती है। तो पता नहीं क्या हुआ होगा। बहरहाल बंदा तो बड़ा सख्त था। अब उधर वो था दहशतगर्दों से टैकल करने में, इधर आ गया DGC काउंटर इंटेलिजेंस में, तो वो वही चीज फिर यहाँ पे अप्लाई की। तो फिर आपने देखा
پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا, دوسرا کیا ہوا. تو ظاہری بات ہے اس کا ایکسپیرینس اور تھا, اس کو آپ جب اس سائڈ پہ لے جائیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. اچھا اس کو ہم ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو سمجھے کہ یار یہ تو ریشنل بندہ ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ 9 مئی یا دوسرا گو کے غلطیاں سیاسی جماعتوں کی بالکل ایکسٹریم پر گئی. ٹارگٹ بھی بہت کیا ہوگا لیکن اتنی حد تک بھی نہیں کہ یار ایک بندہ پر ایک کیس ختم نہیں ہوتا, 10 اور آ جاتے ہیں, 10 اور ہو جاتے ہیں. تو آج یہ نہج پہ آ گئی ہیں چیزیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو تو ابھی ان کی ایریا کی ان کی جو ہے نا بیٹی کی بارے میں کوئی رشتہ ازدواج کی باتیں چل رہی تھی کہ کس سے ہو رہا ہے. نیچے کمنٹ دیکھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار ہم تو بغیر بلا جواز اور بغیر تفریق کیے ہم بس یہ نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ایسوسیٹ ہے تو اس کو پرسنل میں نہیں دیکھتے, تو بس ہم شروع ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا چھوڑا, انہوں نے بھی تو ہمارا کچھ نہیں چھوڑا. ہماری مائیں بہنیں کیسے اٹھائی گئی, کیسے چھاپے مارے گئے, کون پولیس کو کنٹرول کر رہا تھا. تو وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے, یہ بھی ایکسٹریم پر گئے. لیکن عام اس میں جو ہے نا وہی ہے کہ چلو سیاسی اور طاقتور حلقے یا پولیس آپس میں کرتی ہے, کم سے کم گھریلو لوگوں کو تکلیف نہ دیں تو بہتر ہے. کل ان کو ملی ہے, آج آپ کو مل رہی ہے, کل خدا نخواستہ پھر ان کو ملے گی. تو یہ چیزیں ضرور دیکھنی ہے کہ آج میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں, کل میرے ساتھ نہیں ہوگا. تو پھر درمیان میں یہ کہہ رہے تھے فیصل نصیر کوئی بیمار شمار بھی ہیں, امریکہ جا رہے ہیں. پھر کل سے میں دیکھ رہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص ٹویٹر والے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہیں نہیں جا رہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید فیصل نصیر کو کوئی کمانڈ یہ کرایا جائے, اس کو شاید لیفٹیننٹ جنرل بنایا جائے, اور وہ کہتے ہیں آرمی چیف کے بھی بڑے خاص ہیں. بہرحال جو بھی ہے, ہماری اگر بیمار ہیں تو ہماری یہ دعا ہے کہ ان کو اللہ صحت دے, اور ساتھ میں یہ دعا بھی ہے کہ کوئی بھی خلاف قانون وہ نہ کریں, اور ساتھ ساتھ کسی کو ان میں سے کسی سے کی وجہ سے کسی کو اذیت بھی نہ ملے. تو یہ ہو گیا پیراڈائم ایک. اب مدعا اس کو بلوچستان میں لانے کا کیا تھا کہ یار یہ 2 لوگ آ گئے. اب ہم سمجھے یہ تو بلوچستان سے واقف لوگ ہیں تو ہوگا, اب تو سیٹ ہو جائے گا. اوپر سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بلوچستان سے آ گیا. او بھائی یہ آ گئے تو ہم نے دیکھا بیوروکریسی نے تمام نے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, اب سی ایم بیچارہ ڈمی سمجھو, کچھ بھی نہیں کر سکتا. سی ایم اپنے سی ایم ہاؤس کے بندے ٹرانسفر کرتا ہے, وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. یار اتنا تو نہ کریں, مطلب اخیر ہو گئی ہے. کوئی منسٹر جب تک سیکٹر کو اعتماد میں نہیں لے گا وہ اپنا سیکٹری نہیں لا سکتا. آج منسٹر چینج ہوا ہیلتھ کا, سردار زادہ فیصل جمالی صاحب. یہ آئے تو انہوں نے اس وقت سیکٹری کو کہا کہ بھائی بڑا خرچہ ہو گیا الیکشن میں تو کمانا ہے. تو اس نے کہا بھائی میں آپ کو تو نہیں کما کے دے سکتا نا, دوائیوں میں, انجیکشن میں, ہیلتھ میں تو پیسہ کمانا, اور اس طریقے سے دوائیوں میں تو بہت ٹف کام ہوتا ہے. تو جب یہ باتیں کی تو وہ پیچھے لگ گیا کہ اس کو چینج کرو. 2-3 مرتبہ گیا وزیر اعلیٰ کے پاس. وزیر اعلیٰ نے کہا یار کہ عبداللہ نورزی تو بڑا نائس بندہ ہے, اور اکا دکا ایسا کوئی سیکٹری جس کے پر کوئی تہمت نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے کہ یہ کوئی پیسے ویسے لیتے ہیں, تو اس کو ہیلتھ ہے, ہم ہیلتھ ایجوکیشن پہ تو میرا خصوصی فوکس ہے. اچھا وہ کیا کرتا ہے, وہ جاتا ہے سیکٹر کمانڈر کے پاس. سیکٹر کمانڈر سے پاس جا کے کہ بھائی سیکٹری میرا خیال نہیں رکھ رہا. اچھا سیکٹر کمانڈر پھر سیکٹری سے بھی ملتا ہے. سیکٹری کہتا ہے کہ یار میرا گناہ یہ ہے کہ میں کھلا نہیں رہا, لہٰذا میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں پیسے دینا شروع کر دوں دوائیوں میں, لوگوں سے جو لگائے ہوئے ہیں ان سے بھتہ فکس کروا دوں, پھر مجھ سے اچھا کوئی سیکٹری نہیں ہوگا. لیکن میں نہیں کرنا چاہتا اس میں کمانا ہے, کسی اور کو لے آئے. پھر بے شک پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چینج ہو جاتا ہے. مطلب اس کا ایماندار چینج ہو جاتا ہے, جو بے ایمانی پر لا رہا ہے اس کو چینج نہیں کیا جا رہا. تو شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ نے دیکھا 2 پی ایس صاحبان ان کے جا رہے ہیں, ادھر سے سردار زادے بنتے ہیں, ادھر وہ گئے ابھی بھی ایک ڈین کے پاس, کہہ رہے ہیں آپ کی ادھر ڈمیاں رکھنی ہے, مطلب ان کی پریکٹس ہے کہ اس میں پیسہ دو. اس نے کہا یار ڈمیاں رکھنی ہے, ان پہ ڈاکٹروں نے سیکھنا ہے, علاج کرنا ہے, میں کہاں سے آپ لوگوں کو پیسہ دوں.
لیکن کہ نہیں وہ نہیں کرو گے, ہم ٹرانسفر کر دیں. تو اس نے کہا یار کر دو, لیکن میں نہیں کر سکتا. ایسا ہوتا ہے جو نہیں کرتا پھر اس کا ٹرانسفر کروا دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں, ہمارے یہ بڑے ہاسپٹل ہیں, انجیکشن بیچارہ غریب آتا ہے, ان میں پہلے جاتے ہی غریب ہے, وہ باہر سے انجیکشن بھی لائے, دوائیاں بھی لائے, پھر ہم اتنے اربوں روپے کس لیے دے رہے ہیں. آج بخت محمد کاکڑ کو یہ منسٹری دی ہے تو خدارا آپ نہ کوئی ملک ہو, نہ سردار ہو, نہ نواب ہو, آپ کی زندگی ہم دیکھ چکے ہیں انہی روڈوں پر کیسے گزری ہے. کل آپ ہمیں کہیں کہ بھائی میں نواب زادہ یا ملک زادہ, کچھ عام آدمی سے آپ کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے, جیسے تیسے پہنچے ہو, قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے, تو مایوس نہ کرو لوگ. اگر عام بندہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ کرتا ہے, انسان کہتا ہے کہ یار دیکھو نواب سردار سے یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. عام آدمی آئے, اس کو عام بندے کی تکلیف کا احساس ہے, اور اوپر سے نمک علی کا ہے. سارے بیچارے جو ہے نا سفید پوش لوگ, اکثریت کوئٹہ کی یہ ان ایریاز کی یا یہ بائی پاس اس سائڈ پہ وہ رہتے ہیں, تو اس کو تو پتہ ہے حالات کیا ہے. تو مہربانی کر کے ان ہسپتالوں میں یہ دوائیوں کی کمی پوری کرے, یہ انجیکشن کی پوری کرے, اور یہ ڈاکٹروں کو, یہ پیرامیڈیکل سٹاف کو, نرسوں کو, ہر ایک کو پابند کرے, اور بائیو میٹرک حاضری ہو تو کچھ ہوگا, اور پورے بلوچستان میں کچھ ہو. یہ نہیں کہ صرف کوئٹہ. سب سے پہلے تو کوئٹہ کے 2 ہاسپٹل ان کو فنکشنل کر دیں. تو جو آئے ہوئے ہیں ڈی جی صاحب ہیلتھ کے, ان کی اچھی شہرت ہے, امین مندوخیل صاحب کی, امید ہے ان کے ساتھ بھی ان کا اچھا کام ہوگا. تو بخت محمد کاکڑ کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ وہ کچھ پروو کریں, اور یہی ہے. ہیلتھ میں کمائی شاید اتنی نہیں ہے, لیکن اس میں عزت بہت ہے اگر آپ کام کریں گے, اس میں خدمت بہت ہے اگر آپ کام کریں گے, اس میں دعائیں بہت ہیں اگر آپ کام کریں گے, اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اب آپ پر ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں ذلیل وہ چاہتے ہو یا خود کو بنانا چاہتے ہو. ویسے صاحب کا ریکارڈ یہی کہتے ہیں کہ جس نے ہیلتھ منسٹری میں کچھ زیادہ گڑبڑ کی ہے وہ پھر ذلیل و خواری ہوا, در بدری ہوا. اگلے سیٹ اپ میں تو اس کی گنجائشی وہ چھوڑ دے. تو ہم امید کریں گے کہ ہیلتھ میں واقعی مسیحا بن کے لوگوں کی جو ہے نا خدمت کی جائے گی, ان کا خادم بن کے خدمت کی جائے گی. تو یہ سلسلہ ہے. اب پھر آتے ہیں کہ یہ لوگ گئے, ہم سمجھے میرٹ ہوگا, چن چن کے اچھے افسران آئیں گے, ہم نے دیکھا کرپٹ سے کرپٹ اچھے عہدوں پر. اچھا تو اب یہی ہوتا ہے نا کہ یہ کہیں کیسے ہو سکتا ہے. یہاں والا سیکٹر کمانڈر شاید نیا ہو, یہ لوگ تو پرانے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کس افسر کا کیا کہنے پر ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں. آج تک یہ جو بیٹھا ہوا ہے, یہ یہی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے زور پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ سیدال لونی کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا کہ دے رہا ہے. حافظ باسط, حافظ ماجد بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی, ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے اریگیشن میں, دوسرے بھائی نے چارج ہی نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ چینج نہ ہو جائے دوبارہ. اب وہ اربپتی بن گیا ہے, کمیشن نکالو. اب ایک انہوں نے جو یہ ڈپلومے خود سے یہ سب وہ کرتے ہیں نا, یہ 11 گریڈ والی سب انجینئر کی پوسٹ ہے, ایک پوسٹ کا 70 لاکھ روپے لیا گیا. بس ابھی بڑی مشکل سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کمیشن کی جانب جائے. انجینئر درپدر ہو رہے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں ہے. وہ پہلے 70 لاکھ دے کے سب انجینئر بنتا ہے, وہ پھر ایڈیشنل چارج لے کے ایکس سی این بھی بن جاتا ہے, ایس ڈی او بھی بن جاتا ہے, اور کوئی نہیں پوچھ سکتا. ظاہری بات ہے جو 70 لے کے آ رہا ہے وہ 70 ارب کمانے ہی آ رہا ہے, لیکن ان کے پیٹ نہیں بھریں, ان کی جائیدادیں باہر بنے گی. اب پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے سردار نواب کے, یار ان کے بنگلے لاہور میں ہیں, ڈیفنس کراچی میں ہے, اسلام آباد میں ہے. اب گیمیں بڑی ہو گئی ہیں, اب امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, دبئی تو ان کا جو ہے نا دوسرا گھر ہی سمجھو. یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس میں صرف یہ نہیں ہے, اس میں تمام ادارے یہ ملوث ہیں. ان کی چوری پر بلوچستان والوں کو یہ کرپشن ہوتی ہے. بھائی کرپشن تو وفاق نہیں روکنی ہے, نیب کیوں نہیں روک رہا ہے, ایف آئی اے کیوں نہیں روک رہا ہے. چلو اینٹی یہ جو ہے کرپشن جو ہے نا وہ آپ کہو گے یہ تو صوبے کے ماتحت ہے. وفاق تو اس کا مطلب ہے چوری میں ملوث ہے, ملوث ہے تو یہ کیس نہیں بن رہے, ورنہ یہ نہ ہوتا. بڑا یہ 2 ہیں, 2 گئے, بڑی امیدیں تھی, مایوس تھا. اور یہ نہیں گئے کیونکہ کل آپ کہو کہ بھائی ریٹائر ہو گئے ہیں تو پھر میں نے پہلے بھی یہ بولا, ایسا نہیں کہ میں پہلی دفعہ پروگرام کر نو, میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ امید نہیں تھی. اور پھر اس سے بڑا گند جو حالیہ الیکشن میں ہوا اور بلوچستان اسمبلی کو
جس طریقے سے بھر دیا گیا تو اب وہ سوری ٹو سے لگڑی پن وہاں زیادہ نظر آتا ہے اور لیجسلیشن اور عوامی نمائندے کم نظر آتے ہیں. آئے روز جھگڑے، آئے روز سرٹیفکیٹ دے دینا، کیا ہے یار ان کا کہلی. پھر آتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان کارڈ پہ وہاں پہنچے. بلوچستان میں قانون یہ چیزیں بس نام کی حد تک ہے، کسی پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ادارہ آتا ہے آپ کو کسی بھی وقت اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی کیس بنا کے دہشت گرد بنا دے، کوئی نہیں ہے. لاپتہ ہو جاتے، ادھر ایک فراڈیا لاپتہ کمیشن بنایا ہوا ہے، اس میں ایک کرپٹ ترین شخص بٹھا دیتے ہیں. وہ جو پہلے ہائی کورٹ میں انسان ڈائریکٹ جاتا ہے وہ راستہ بھی بند ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ کا تو کمیشن میں کیس چل رہا ہے. یہ اب ہم گئے کہ یار چیف جسٹس بلوچستان سے آیا ہے، یہ تو بڑا، اس کے پیچھے تو بلوچستان والے کہہ رہے تھے ہمارے چیف جسٹس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا ڈومیسائل بلوچستان سے ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. یہ زیادتی تھی. آیا کتنے بلوچستان کے معاملات اس نے دیکھے، کتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن، باتیں اس کی کر دکھاؤ، ہر ایک ہیومن رائٹس وائلیشن چیمپئن بنا ہوا ہے اور سب سے زیادہ وہی ریزن دے رہا ہوتا ہے. کیا نہیں ہوا اس کے دور میں، کون سی وائلیشن نہیں ہوئی ہے اس کے دور میں، کون سی، ہر حوالے سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، اسمبلیوں کی خرید و فروخت ہوئی، لوگوں کو زندگی اجیرن بنا دی گئی، پورے خاندان اٹھائے گئے. موصوف کو نظر نہیں آیا ہیومن رائٹس وائلیشن میں سے اچھی تقریر کوئی نہیں کرے گا. یہ چلا ہے بلوچستان میں. بدقسمتی سے جو بھی اوپر آتا ہے وہ اتنے مکا کر چکا ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کی عوام کا نہیں رہتا. ابھی 3 جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، یہاں یہ چلا ہوا ہے، لوگوں کو 4 شیڈول میں ڈال رہے ہیں، باہر نہیں جانے دے رہے، ECL میں نام ہے، جعلی کیس بن جاتے ہیں، کوئی ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور الٹا ان کو یوز کر کے یہ اب قانون آئین کی یہ دوسروں کو دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو، کہ آپ قانون اور آئین کو جو ہے نا اس کے خلاف کوئی چیز ہو تو آپ اس کو ماننے کے پابند نہیں. آپ لوگوں قانون اور آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہر 2 نمبر کام میں سیاستدان کراؤ بلوچستان کا کوئی چہرہ پیش ہوگا، ججوں کراؤ بلوچستان والے پیش ہوں گے. سب سے پہلے کوئی فضا بنانی ہو، سب سے پہلے لوٹا کریسی بلوچستان سے شروع ہوتی ہے. کہیں کا تو نہیں چھوڑا نہ ہمیں کسی جج نے. جو جرنیل یہاں سے آتا ہے کہ بلوچستان کا بڑا ہمیں درد ہے، جو وہ گئے تو یہ درد ہے آپ لوگوں کا، جو سارے کرپٹ مافیا جو ہے نا سیکٹر کے تھرون پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ طریقہ کہاں ہے؟ تو بڑا ہی ہم نے سب ایک کو دیکھ لیا. اب تو مجھے تو ان میں سے کسی کوئی ایک خاندانی بندہ ہو نا، وہ جس قوم قبیلے کا ہو، جس جگہ کا ہو، وہ منظور ہونا چاہیے. اور ویسے بھی میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ شخص اس لیے عزیز ہے کہ یہ اس علاقے کا یا اس قوم کا ہے. میری تو شروع سے یہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو شخص میرٹ والا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے نا وہ کسی کے ساتھ پھر زیادتی نہیں کرتا. اور ڈرنا اس سے چاہیے جس کو اللہ کا خوف نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، تو پھر وہ کرتے ہیں. جس کو اس کا خوف ہو کسی سے زیادتی نہیں کرتے. ہم جتنی بھی ایکسپلینیشنیں دیں، ہم جتنا بھی وہ کریں، ضمیر سب سے بڑا جج ہوتا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھو کہ کل یہی صورتحال میرے ساتھ ہو تو کیا ہوگا. آج آپ زوراور ہو، فیصلے کراتے ہو پورے جو ہے نا کروڑوں عوام کی، لیکن کل اگر آپ رعایا بن جاؤ اور آپ نہ ہو، آپ کی بعد والی جنریشن بننے کی، ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو خیر یہ باتیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ کیا دکھاتے ہیں. وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے. آج ہم دیکھ رہے تھے باقاعدہ ابھی اگر آپ لوگوں نے بچانا ہے خود کو تو تمام انہوں نے ملنا ہوگا، چاہے اداروں کے اندر ہیں، چاہے وکلا ہیں، چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، تو سب نے ساتھ دینا ہوگا خود کی سیفٹی کے لیے. جس طرح اس نے لاپتہ لڑکے کے والد نے کہا کہ اب ہمیں نے اگر خود کو بچانا ہے تو ہم نے آپس میں اتحاد کرنا ہوگا. تو اداروں پر اعتماد نہیں، اب عوام آپس میں اتحاد کرے. ان اداروں میں لوگ آپس میں اتحاد کر کے عوام کا ساتھ دیں. وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے، اور یہ تحریک ہی ہے، کیونکہ آخر میں تو عدالتوں میں جانی ہوتی ہیں چیزیں. جو کچھ کر سکتے ہیں اور پھر عوام میں، یہ صرف وکلا تک نہیں ہوگی، وکلا کے ساتھ بھی جب تک عوام نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. تو وکلا تحریک کا آغاز بڑا شاندار ہے اور امید ہے کہ اسی
गरज बरज के साथ, जिसमें बलूचिस्तान के वकला भी टॉप पर हैं और अच्छा वो कर रहे हैं। और साथ साथ बलूचिस्तान के वकला के टॉप होने की वजह ये है कि वो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, और वो जितनी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की और 2 नंबरी की बलूचिस्तान में होती है, छोटा सा चीज़ें हैं ना तो वाजे हो जाती हैं 2 नंबरी, ये कैसे कैसे ये ताकतवर हल्के ये दूसरा इदारे करते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, तो पता चल रहा है बाकियों को भी। थोड़े से सिग्नल दूसरे सूबों में गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जाना बाकी है। तो इसके लिए ये बड़ी खुशाइंद है, मेरिट पर हो, ये ड्रामेबाजी ख़त्म होनी चाहिए। फार्म 47 के थ्रू आप हुकूमत लाओ, फिर उनसे कानून साजियाँ करवाओ और फिर कहो कि पार्लियामान सुप्रीम है। वो पार्लियामान कभी सुप्रीम नहीं हो सकती जिसको अवाम नहीं लाई। जिसको फार्म 47 वाले लाए हैं, ना वो बालातर हैं, ना ऐसी पार्लियामान बालातर है। तो इसके लिए ये खुशाइंद है कि ये तहरीक चले, साथ साथ बाकी सियासी लोग जो है वो चलाएं। कहीं भी इन ताकतवर लोगों की जो एक बनी हुई है एक लीड कला भरे इदारे का, इन लोगों का शिकंजा जो है ना बड़ा मजबूत है। इससे इनके जो मफाद हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके लिए इत्तेफाक, इत्तेहाद और शुजात बहुत लाजमी है, और उम्मीद करेंगे कि तमाम मिलकर ऐसा करेंगे और इनके इस गैज़ो गज़ब से निजात पाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।